کو آزمایا ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنے پیرنٹس سے پوچھیں ایک دفعہ کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, مجھے بتائیں کبھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیرنٹس اگر اپنے بچے کو اذیت میں دیکھے تو وہ اسے کہ یار ٹھیک ہے آپ سفر کریں؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب آپ اپنے پیرنٹس سے بات, اصل میں ہوا کیا, یہ سارا ہمارا کلچر کیسے چینج ہوا. جس وقت ہم پیرنٹس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے نا, وہ ریپلیس ہو گیا ٹائم فون کے ساتھ. جب ہم پلے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتے تھے نا, وین آئی واز ان گورنمنٹ کالج, آئی یوز ٹو ریمبر کہ جب میں واپس آتا تھا تو میں آئی یوز ٹو گو ٹو مائی پلے گراؤنڈ کھیلنے کے لیے, ہم وہاں پہ کھیلتے تھے. اب میں وہاں پہ کبھی دیکھتا ہوں تو وہ پورا گراؤنڈ خالی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو فٹ بال گیم ہے, وہ کرکٹ گیم ہے, وہ بچوں نے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. تو جو پیرنٹس کی کنیکٹیوٹی تھی بچوں کے ساتھ وہ نہیں رہی. اگر ایک بچہ گھر میں چپ چپ رہتا ہے, بولتا نہیں ہے, پریشان رہتا ہے, پیرنٹس کا سب سے پہلا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس کا فون کو چیک کر لیں. ٹھیک ہے, اگر بچے کہتے ہیں آپ میری پرائیویسی انویڈ کر رہے ہیں, لاک لگے ہوتے ہیں, اچھا اس کا بھی آسان حل ہے, اس کا بھی آسان حل ہے. اگر بنانا پڑتا ہے, اچھا وہ ریلیشن شپ, جی اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیں, ایڈ ہو جائے. بچے ایڈ نہیں کرتے, کوشش کریں کہ ایڈ ہو جائے تاکہ فرینڈلی. دیکھیں آپ, یہ تو پیرنٹس اور بچوں کا کام ہے کہ وہ اپنے آپس میں ایک ایسا تعلق رکھیں. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ یہ جو نئی جنریشن کے بچے ہیں نا, ان کو نئے طریقے سے ٹریٹ کریں. اصل میں ٹریننگ جو ہے نا وہ پیرنٹس کی ضروری ہے, بچوں کی نہیں. I agree. پیرنٹس کی. ابھی ہم جو ڈسکشن سن رہے تھے اور کر رہے تھے نا, اس میں میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی تھیں. اینڈ واز ویٹنگ کہ کب مجھے تھوڑا سا موقع ملے اور میں کہوں. ایک چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی جو وکٹم ہے وہ کیسے بچ سکتا ہے. دوسری چیز ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو کلپریٹ ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. وی جسٹ کانٹ پروٹیکٹ دا وکٹم, وی ہیو ٹو پروٹیکٹ دا کلپریٹ آلسو. وہ پروٹیکشن یہ نہیں کہ اس کو ہم سزا نہ دیں, پروٹیکشن یہ کہ وہ اس ڈگر پہ چل کیوں رہا ہے, یہ ضروری ہے. اور وہ ریزن کیا ہے, وہ ریزن یہی پیرنٹنگ سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. ہاؤ یو آر بینگ براٹ اپ ان اے فیملی, how your parents are dealing with your trust issues, this makes you a person who is good or bad. So if ایسے لوگ ہیں, مطلب یہ جو کلپریٹس ہیں, یہ جو تصویریں دوسروں کی شیئر کرتے ہیں یا آئیڈینٹی تھیفٹ کرتے ہیں, یہ بھی تو انسان ہی ہے نا, ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کے بھی پیرنٹس ہیں, بھائی بہن ہیں. ریزن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لائف انہوں نے گزاری ہوتی ہے نا, وہ بہت اور طرح کی ٹرامیٹک لائف ہوتی ہے. دے ڈونٹ ہیو گڈ ریلیشن شپ ود دیئر پیرنٹس, ود دیئر سبلنگس. دے ڈونٹ ہیو اے سپورٹ سسٹم اینڈ دے ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ ان پیپل جس کے اوپر وہ ڈومیننس شو کر سکیں. جہاں پہ وہ ڈومیننس شو کر سکتے ہیں وہاں پہ پھر ان کو موقع ملتا ہے اپنی پاور کو مطلب ایکسپریس کرنے کا. اور وہاں پہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ بیچارہ اس پاور کے انفلوئنس میں آ کے نا اپنی آواز اٹھانا بند کر دیتا ہے. تو اٹس اے ٹو وے گیم. آپ کہیں پہ بھی کلپریٹ کو 100% بلیم نہیں کر سکتے, کہیں نہ کہیں بلیم جو ہے وہ وکٹم کو بھی جاتا ہے. اب اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے, جس کے لیے ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چاہے خواتین ہیں یا مرد ہیں, میں یہ نہیں سمجھتی کہ صرف خواتین ہی اس وقت ولنریبل ہیں اس سارے کرائم کے وکٹم بننے میں. مرد بھی ہوتے ہیں, لڑکے بھی بہت سارا ہراسمنٹ جو ہے وہ فیس کرتے ہیں, بہت ساری پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. تو دا تھنگ از, میرا خیال ہے اس پورا پینل اس پہ جو ہے وہ ایگری کرے گا کہ ہمارا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ ہمیں ادھر ادھر ڈھونڈنے کی بجائے اپنی فیملی کو سپورٹ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے, رائٹ فرام دا بگننگ. He is absolutely right. There will be no parent who is not standing by the side of his kid if he is in pain or she is in pain. تو ہمیں اپنا سپورٹ سسٹم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. وہ آپ کے پیرنٹس ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کے سبلنگز ہیں. فرینڈس جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جی فرینڈس, ماں باپ ساتھ نہیں دیتے یا بھائی بہن ساتھ نہیں دیتے, دوست بھی تو آپ ہی کے ایج فیلو ہے نا. دوست بھی اپنے اسی ذہن سے آپ کو مشورہ دیں گے جو آپ کا ذہن ہے, جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے اتنا ہی آپ کا ہے. So I guess they are not the person who can support you. وہ صرف آپ کو سن سکتے ہیں اور شاید کہیں نہ کہیں پیچھے بیٹھ کے آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہوں گے, because they can't be unconditional and non-judgmental. یہ صرف کوالٹی جو ہے وہ ایک پیرنٹ میں ہی ہوتی ہے. اور میں اس پلیٹ فارم پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو کلپریٹس ہیں اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے, لائک اگر ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ان کو سزا ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ بھی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. آئی گیس دیٹ انسٹیٹیوٹ شوڈ بی لائک اے ریہیبلیٹیشن سینٹر سو دیٹ دے کین بی کمنگ آؤٹ آف اٹ بینگ اے بیٹر ہیومن. کسی کو بلیک میل کرنے پہ میرے خیال سے ایک بیماری ہے. بالکل, یس اٹ از اے ٹریٹ, اینٹی سوشل ٹریٹ ہے. جو کالر نے ابھی کہا کہ شی از ان ٹربل, ان مینٹل ٹربل, تو میں چاہوں گی کہ آپ ان کے لیے بھی کچھ سجیسٹ کریں ایز اے ہیلتھ سائیکالوجسٹ, کہ ابھی جیسے ان کے رشتے بھی چل رہے ہیں, پاسٹ کا ریلیشن شپ ختم ہو چکا ہے, لیکن جو ایکس ہے وہ تنگ کر رہا ہے, سرٹن پکچرز یا وٹس ایور اٹ از,
اور اس کے ساتھ ان کی مینٹل ہیلتھ بھی جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے, تو آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گی کہ ہاؤ شی اگر اس بچی نے, اس لڑکی نے اتنا کریج ڈیولپ کیا ہے نا کہ اس فون کے اوپر ہم سے بات کی ہے, بالکل, تو اتنا ہی کریج ڈیولپ کرے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے اور ان کو کہے کہ لیٹس فائٹ اٹ, اینڈ شی ول بی گیٹنگ اٹ ڈن ان جسٹ فیو ڈیز, اٹ ول بی آل اوور. لیکن وہ خواتین, وہ بچیاں, میں بھی ایجوکیشن سیکٹر سے ہوں, مس بشرا بھی ایجوکیشن سیکٹر سے ہیں, ہم ڈیلی بیسس پہ بہت سی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو اس طرح کی پرابلم سے گزر رہی ہوتی ہیں. اینڈ شی از ایبسلیوٹلی رائٹ, ٹیچر کا کام صرف کلاس میں جا کے لیکچر دینا نہیں ہے, اس کا لیکچر کنکلوڈ مورالٹی پہ ہونا چاہیے. مورل بات, کوئی ایک اچھا میسج دن کا اپنی اسٹوڈنٹس کو دیں, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں کانفیڈنس کی لیکنگ نہیں ہوگی, اینڈ شی اور ہی ول ناٹ بی گوئنگ آن دا امورل گراؤنڈ. مجھے ایک چیز اور بتانی ہے آپ لوگ کو, اور پوچھنی بھی ہے, جیسے کہ اس کو پتہ ہے کہ بلیک میلر کون ہے یا تنگ کرنے والا کون ہے, تو شی کین آلسو اپروچ ہز اور ہر فیملی. بالکل, یس, اینڈ ٹاک, ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے, مطلب شی کین آلسو الرٹ ہر فیملی, اور پیرنٹس کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں, لڑکا بھی ہو سکتا ہے, نہیں, تو آئی تھنک اس کی فیملی کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے کہ ہی ہیز اے سرٹن سچویشن ہی از گوئنگ تھرو اینڈ ہی از آلسو میسنگ مائی لائف ایز ویل. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پڑھا لکھا انسان ہی سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے اور بیٹھ کے کر سکتا ہے. ہمارے اندر نا شعور کی کمی ہے, اور ہمارے اندر پیشنس کی کمی ہے, ہمارے اندر چیزوں کو سرفیس پہ صرف سمجھتے ہیں, اینڈ وی امیڈیٹلی گیو ججمنٹس اباؤٹ دا تھنگ وی ہیئر. So we have to change our approach if we want to bring positivity in the community. اب یہ بھی جو لڑکی ہے جس نے اپنا کیس ڈسکس کیا ہے, میرا اس کو مشورہ یہی ہوگا کہ she should talk to her parents, اینڈ آئی گیس جتنی اس نے کریج سے یہاں پہ فون کیا, اس کے پیرنٹس اس نے ہی سپورٹیو ہوں گے, بیکاز اس کا کریج یہ ڈسپلے کر رہا ہے, یہ اٹس اے گارنٹی دیٹ شی ہیز اے سپورٹیو فیملی. تو وہ کرے, اور ان کا کیس تو بالکل کلیئر ہے, اس کو پتہ ہے کہ کون تنگ کر رہا ہے. اگر وہ ایک فیملی ہے یا ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے, تو وہ بھی کرے. اینڈ آئی گیس وہ جو وکٹم ہے, سوری کلپریٹ ہے, اس کو زیادہ مینٹل اسسٹنس کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ اس کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ پلیز ڈونٹ ڈسٹروائے اور ٹرائی ٹو ڈسٹروائے دا لائف آف اینی ادر گرل. سو میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو پہلے ہی, اگر ریلیشن شپ میں آتی بھی ہیں نا, تو پہلے ہی ریڈ فلیگس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ دا پرسن ہو از ڈیمانڈنگ فار پکچرز اینڈ لائک ہی سیڈ کہ میں دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا, دیٹ از سیویئر ریڈ فلیگ. آپ assertiveness سیکھیں, ٹرائی ٹو سے اور لرن ٹو سے نو ٹو تھنگس which you are not comfortable. Why can't you say no to things which you are not comfortable? ایک پیج پہ لے کر ہی آئے, لیکن اگر تو آپ کو بلیک میلر کا پتہ ہے تو آپ اس کی فیملی کو بھی ساتھ کھینچیں, میک دیم اویئر. فائٹنگ اسپرٹ ہونا چاہیے, میرا خیال ہے آپ فائٹ کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, آج کل کے پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ گیجٹ ان بچوں کے ہاتھ میں ہے تو بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں, اور ان کو انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے ان بچوں کے لیے کہ اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو دیکھیں بچہ ڈسٹرب ہے یا بچی ڈسٹرب ہے, اسے پوچھیں, بٹھائیں, اس کی کاؤنسلنگ کرائیں, اس سے ایشو کیا ہے یہ پہلے. حالانکہ آل دو لڑکیاں دب جاتی ہے ذرا, ایک 10% دیر از اے نیچر ہیومن انسٹنکٹ, لیکن یہاں پہ بھی کانفیڈینس ہی ہونا چاہیے لڑکی کو. جی میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ جو ماڈرن اے آئی ٹولز اب آ گئے ہیں, ڈیپ فیک ویڈیوز آ جاتی ہیں جس میں فیک پروفائلز ہیں, تو ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا تھا ڈکی بھائی اور روپ جتوئی کا, تو وہ کافی ذرا پرومیننٹ ہوا تھا اور ہائپ بھی کریٹ ہوئی تھی, اور لوگوں نے کافی اس کے اوپر ایکشن بھی لیا تھا, اور لوگوں نے اس چیز کو سیریس لینا شروع کر دیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماڈرن اے آئی ٹولز ہیں وہ سائبر کرائم میں کتنا لوگوں کو پھنسا رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بالکل جیسے ہم نے بات کی کہ سائبر سے یہ چیز اسٹارٹ ہوئی تھی, اور سائبر کرائم میں ہمارے پاس صرف اب جس طرح زین نے بات کی کہ اب چیزیں اے آئی آ گئی اور چیز آ گئی ہے, ہمارے لاز بہت آرام سے بن رہے ہیں, اور جو کرائمز ہیں وہ زیادہ کمٹ ہو رہے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ دیکھیں جب یہ اس طرح کے کرائمز ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آئی ڈونٹ نو اف آئی شوڈ بی سیئنگ دس تھنگ اور ناٹ, بٹ یہ چیزیں ہمارے لیے کہیں نہ کہیں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایکشنز بھی کیا لینے ہیں. جب تک ایک جرائم سوسائٹی میں کمٹ نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا ہم نے حل کیسے نکالنا ہے. تو جب وہ کمٹ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا او اچھا اس چیز سے یہ بھی ہو سکتا ہے, اب ہم نے اس کا کیا حل نکالنا ہے. دا پوائنٹ از اگین اسٹارٹنگ آف ود دا تھنگ کہ آپ نے اس چیز کی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس نہیں کرنی, بلکہ لوگوں کے اندر اس شعور کو بھی زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی ہے, اب اس کے اوپر ایکشن کس طرح لینا ہے. اب اس کے اوپر جیسے زین نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا کس طرح کے لوگوں کا آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں. آئی پی ایڈریسز آپ جا کے بتا سکتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیک اسٹیپ پہ کون بیٹھا ہوا تھا اور کون ان چیزوں کو آپریٹ کر رہا تھا, پھر آپ ان چیزوں کو آپریٹ کر کے ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے یہ اے آئی جیسی ٹیکنالوجی آگے آ رہی ہے, یہ بھی چیزیں تھوڑی آہستہ آ رہی ہیں پیچھے.
اینڈ کنسیڈرنگ دا فیکٹ دیٹ وی لیونگ ان اے پاکستان اسٹیٹ جو کہ آلریڈی ڈیولپنگ اکانومی میں، وی ناٹ اے ڈیولپ اسٹیٹ. اور یہ جتنی ٹیکنالوجیز ہیں جیسے زین نے آپ کو بتایا یہ باہر کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے تک ان کی رسائی ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے ود ٹائم تھنگز آر چینجنگ، اور ان کو ٹائم لگے گا کہ جب تک ہمارے وہ آپ یہ کہہ لیں سسٹم میں یہ چیز انکارپوریٹ ہو جائے یا انکلبیٹ ہو جائے. لیکن سب سے پہلا اسٹیپ ہے اس طرح کی چیزوں کو رپورٹ ہونا. رپورٹ ہوئیں گی زیادہ سے زیادہ آپ کی سوسائٹی میں لوگوں کو پتہ چلے گا یہ ایک ایشو آ رہا ہے، گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے گی. گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے گی. جس طرح آپ نے دیکھا ایف آئی اے کا ادارہ بنا، ایف آئی اے کے بعد ایک نیا ادارہ بن گیا. جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک اور کرائمس کہ ہماری جو کرمنالوجی ہے یا ہم لوگوں کے جو ہم لوگوں کا بیسکلی کرائم سیکٹر ہے اس کے اندر بلینگ کا ایک اندر ہم لوگ کا سیکشن ایڈ ہو گیا. اسی طرح ہی ہم لوگوں کے جتنے زیادہ لاز بنیں گے، جتنی زیادہ ان چیزوں کے اندر انکارپوریشن ہوگی، اتنا زیادہ ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. لیکن اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ. لیکن اس میں اگین ہمیں سب سے زیادہ یہ چاہیے کہ ایز اے سوسائٹی جہاں میں ہمارے پاس ایجوکیشنلسٹ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ہیلتھ سے بھی لوگ موجود ہیں. دا پوائنٹ از کہ ایک انسان کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ابھی ہم فیملی کی بات کر رہے تھے، آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ آن اٹ. کافی دفعہ فیملیز بھی بہت زیادہ انسپورٹیو بھی کچھ ہوتی ہیں. جیسے زین نے کہا بالکل کوئی فیملی ایسی نہیں ہوگی جب اس کو یہ پتہ چلے گا اس کا بچہ پرابلم میں ہے تو دے ناٹ گوئنگ ٹو بی دیئر، دے ول بی. کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو صرف عزت کی بات کے اوپر کہتے ہیں بیٹا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آگے رشتوں میں پرابلم ہوئے گی، وہ اس کو بتائے گا، وہ اس کو بتائے گا، وہ اس کو بتائے گا، تمہارا نام خراب ہوگا، ہم نہیں یہ افورڈ کر سکتے، تمہاری چھوٹی بہنیں ہیں ان پہ اثر پڑے گا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اگر وہ آپ کو دبا بھی رہے ہیں نا، یہاں پہ لڑکی کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اور وہ اسٹرانگنیس آپ کے اندر کچھ لوگوں کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے. اور جیسے میم نے بتایا ٹیچرس کا کام خالی ٹیچرس تک نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے. اور وہ آپ کو خود بخود ہی اپنے اندر لے کے آنا پڑے گا. کینسر کا سب سے بڑا علاج نا ول پاور ہے. جب تک آپ کے اندر اپنی ول نہیں ہوگی نا، آپ اس چیز کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکو گے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اے آئی کی بات جہاں تک آتی ہے اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے انشاءاللہ ہم آگے بھی آ جائیں گے. لیکن اس چیز کو ود ٹائم ہم لوگ اس کا سلوشن بھی نکال لیں گے. لیکن دا پوائنٹ از اس پہ لاز پہ زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. لاز ابھی اے آئی کے ایز سچ پاکستان میں ایڈریس نہیں ہوئیں گے، لیکن ود ٹائم جب یہ ڈیولپ ہو جائے گا تو اس کے ایشوز بھی ایڈریس ہو جائیں گے. آئی تھنک زین ووڈ لائک ٹو ایڈ فردر مور آن دس. جی دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اسپیشلی جو کنسیپٹ آف ڈیپ فیک ہے، اس میں دو تین چیزوں کے اوپر ہمیں کلیئرٹی بہت زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے امرت نے بتایا بالکل لاس جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آپ کو چینج کرنے ہوں گے کیونکہ ٹیکنالوجی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے. لائک اگر آپ کسی ایک فیک ویڈیو کو ایک اوریجنل ویڈیو کے ساتھ ڈسٹنگوش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے سامنے ایک اوریجنل ویڈیو کا ہونا ضروری ہے اس فیک ویڈیو سے اس کو علیحدہ کرنے کے لیے. پلس آپ پھر بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو فیک تھی یا یہ ویڈیو اوریجنل ہے جب آپ اس کا ویڈیو انالیسس کر لیں گے. اب آبویسلی ویڈیو انالیسس میں فریم بائی فریم سلو موشن میں جاتے ہوئے آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نتیجے میں اس کی فورینزکس کے تھرو پہنچ جاتے ہیں کہ یہ فیک تھی یا یہ اوریجنل تھی. بات یہاں پہ اس کی ڈٹرمینیشن کی نہیں ہے. ایکچوئل کویسچن یہ ہے کہ ہمیں یہ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں. سوری ٹو کٹ یو، وی ول کنٹینیو فرام ہیئر. دیر از اندر کالر اینڈ اے گیسٹ ایز ویل. جی ہمارے ساتھ رابی پیرزادہ ہیں آڈیو کال پر. السلام علیکم، ویلکم ٹو میری سہیلی. وعلیکم السلام. آئی ریئلی اپریشیٹ دا نیم میری سہیلی. تھینک یو رابی. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ. تھینک یو جی. رابیہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ سائبر کرائم ہے. سائبر کرائم میں جب خواتین و حضرات ٹریپ ہو جاتی ہیں تو ان کو کس طرح سے نکلنا چاہیے. کوئی ان کا پرسنل ڈاٹا ہیک ہو جاتا ہے اور اس کے حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو. تو جیسے کہ رابی آپ اس وقت موجود ہیں آڈیو لنک پر، آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک ایسا سرٹن کیس ہو چکا ہے پاسٹ میں، آپ کی کوئی پرسنل ویڈیو تھی جو کہ لیک ہوئی تھی، آپ کا پرسنل ڈاٹا لیک ہوا تھا، تو اس سچویشن میں آپ نے کیا کیا تھا، اس کو کس طرح سے مینیج کیا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو اس فیز سے کیسے نکالا تھا؟